یہ واقعہ ہے عبداللہ دیسانی کا اور حشام بن حکم کا۔ عبداللہ دیسانی نے حشام بن حکم سے سوال کیا کہ کیا تمہارا رب ہے؟ حشام بن حکم نے جواب دیا کہ بے شک ہمارا رب ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ قادر بھی ہے؟ حشام نے کہا کہ ہاں وہ قادر و قاہر ہے۔ عبداللہ دیسانی نے کہا کہ کیا اسے یہ قدرت ہے کہ وہ تمام دنیا کو ایک انڈے میں داخل کر دے، نہ تو انڈا ٹوٹے، نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑا ہو؟ حشام نے کہا تو اس سوال کے جواب کے لیے مجھے مہلت دے۔ عبداللہ دیسانی نے کہا تجھے 1 سال کی مہلت دی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا ابن رسول اللہ، عبداللہ دیسانی نے مجھ سے سوال کیا ہے جس کے جواب کے لیے میں سوائے اللہ کے یا آپ کے کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا سوال ہے؟ حشام نے کہا کیا اللہ دنیا کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے، نہ انڈا ٹوٹے اور نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑا ہو؟ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حشام تیرے کتنے حواس ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 5۔ امام نے فرمایا ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا آنکھ کی پتلی۔ فرمایا اس کی مقدار کیا ہے؟ کہا مسور کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم۔ فرمایا اے حشام اپنے آگے اور اوپر دیکھ کر بتاؤ کہ کیا دیکھتے ہو؟ حشام نے کہا کہ میں آسمان کو، زمین کو، گھروں کو، محلوں کو، جنگلوں کو، پہاڑوں کو اور نہروں کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پس جو ذات اس چیز پر قادر ہے کہ ایک مسور کے دانے یا اس سے چھوٹی چیز میں ان سب کو داخل کر دے جن کو تم دیکھتے ہو، نہ وہ دکھائی دینے والی چیزیں چھوٹی ہوں اور نہ آنکھ کی پتلی پھوٹے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دنیا کو انڈے میں داخل کر دے جبکہ نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا ٹوٹے۔ یہ سن کر حشام خوشی سے اچھل پڑے اور حضرت کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا اور کہا یا ابن رسول اللہ یہ جواب کافی ہے۔ پس وہ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے روز عبداللہ دیسانی آیا اور کہنے لگا اے حشام میں تم کو سلام کرنے آیا ہوں، جواب کے تقاضے کے لیے نہیں۔ حشام نے کہا کہ جواب بھی حاضر ہے۔ عبداللہ دیسانی یہ جواب سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے جعفر بن محمد مجھے میرے معبود کے بارے میں بتائیے۔ امام نے فرمایا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ پس وہ بغیر نام بتائے چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو نے نام کیوں نہ بتایا؟ اس نے کہا اگر میں کہتا کہ میرا نام عبداللہ ہے تو وہ کہتے وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جا اور کہنا میرا نام پوچھے بغیر بتائیے کہ میرا معبود کون ہے۔ اس نے آ کر ایسا ہی کہا۔ اتفاقاً ایک کم سن بچے کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ انڈا مجھے دو۔ پھر عبداللہ دیسانی سے فرمایا دیکھو یہ ایک محفوظ قلعہ ہے، اس کی موٹی جلد ہے اور موٹی جلد کے نیچے ایک باریک جلد ہے اور اس کے اندر بہتا ہوا سونا ہے اور پگھلی ہوئی چاندی ہے، لیکن نہ سونا چاندی سے ملتا ہے اور نہ چاندی سونے سے ملتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ نہ کوئی اس کے اندر سے نکلا کہ اس کے درستی حال کی خبر دیتا اور نہ اس کے اندر کوئی داخل ہوا کہ اندرونی فساد کی خبر لاتا،
نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ نر پیدا ہوگا یا مادہ۔ ناگاہ وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے مور کے سے نقش و نگار پیروں پر لیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا تیرے نزدیک کوئی مدبر نہیں؟ یہ سن کر عبداللہ دیسانی نے سر جھکا لیا اور پھر کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، اور آپ امام ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں۔